السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں گھر میں تراویح کیسے پڑھیں؟ نماز فرض ہو یا نفل، عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اور اسی حکم میں تراویح کی نماز بھی شامل ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں عورت کی گھر میں نماز مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، فرض ہو یا نفل یا تراویح کوئی بھی نماز ہو۔ دوسرا سوال، عورت کو جتنا قرآن مجید یاد ہو اتنا ہی پڑھ کر تراویح اپنے گھر میں ادا کرے، اور اس کے لیے سنت طریقے کا اہتمام کرے۔ اگر آپ سب کو مکمل قرآن مجید یاد ہے اور آپ نماز لمبی بھی کر سکتی ہیں تو پھر آپ 11 یا 13 رکعت نماز ادا کریں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں اور آخر میں وتر پڑھیں۔ اگر قیام لمبا نہ کر سکتی ہوں تو حسب توفیق رکعت پڑھیں، اور جب یہ سمجھیں کہ مجھ میں اتنی ہی استطاعت ہے تو پھر 1 رکعت وتر ادا کر لیں۔ عورت کے لیے گھر میں تراویح پڑھنے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت چاہے مکمل قرآن کی حافظہ ہو یا مناسب مقدار میں قرآن مجید کے پارے یاد ہوں، وہ گھر میں تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت اسے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے قوت حافظہ ساتھ نہیں دیتی تو وہ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر امام ہونے کی صورت میں ضرورت محسوس ہو تو قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عورت بھی دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو اس در مینشن کر دوں گی، آپ لوگ ضرور دیکھ لیے گا۔ اگر گھر میں خواتین کی کافی تعداد ہو تو ان کے ساتھ باجماعت تراویح ادا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امامت کروانے والی خاتون عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گی، اور اگر قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے، چاہے نماز تراویح کے لیے قریب مسجد میں انتظام بھی ہو۔ اگر عورت گھر میں باجماعت نماز تراویح ادا کر لیتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر عورت کو قرآن مجید کا تھوڑا حصہ ہی یاد ہو تو اسے قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کے علاقے کی مسجد میں عورتوں کے لیے الگ اور پردے کا انتظام ہے تو مسجد میں مردوں کی جماعت کے ساتھ عورت کے لیے تراویح یا دیگر نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بلکہ اگر لمبے قیام والی نمازوں میں عورت کا مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنا زیادہ جوش اور جذبے کا باعث ہو تو یہ اچھا عمل ہے۔ عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا، چاہے نماز فرض ہو یا نفل، مسجد میں نماز ادا کرنے سے اصولی طور پر بہترین عمل ہے۔ اس بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا عورت کے لیے مسجد میں نماز تراویح کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا اصولی طور پر عورت کی گھر میں نماز افضل اور بہتر ہے، لیکن مسجد میں باپردہ حالت میں باجماعت نماز ادا کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا کہ اس سے دل میں نمازیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، علمی درس سننے کا موقع ملتا ہے، تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اس اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ اس میں عظیم فوائد ہیں اور نیکی کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں قیام اللیل کسے کہتے ہیں۔ صلاۃ التہجد، تہجد کی نماز کو قیام اللیل، رات کے قیام کو صلاۃ اللیل، رات کی نماز کو، اور رمضان میں جسے ہم تراویح کہتے ہیں کسی بھی حدیث میں تراویح کا لفظ نہیں ہے۔ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، جس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے یہ نماز تمام مسلمانوں پر فرض تھی، جس کا ذکر سورہ مزمل میں ہے۔ پھر 5 نمازیں فرض ہونے کے بعد امت پر یہ نماز فرض نہ رہی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز لازم رہی، جس کا ذکر بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات میں کسی وقت تہجد پڑھا کرو جو تیرے لیے زائد حکم ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز صرف رمضان المبارک میں نہیں بلکہ پورا سال پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک میں قیام اللیل کے نام سے وہ احادیث مبارکہ بیان کروں گی جن میں آپ کی رات کی نماز کا ذکر ہے۔ اب بات کرتے ہیں قیام اللیل کی کتنی رکعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی، اور چند صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ صبح کو ان صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا، اور دوسری رات اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اس کا چرچا اور زیادہ ہوا، پھر کیا تھا، اسی رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز شروع کر دی۔
چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازوں کی کثرت سے تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہ پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا، پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد مجھے تمہاری اس حاضر سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 924۔ قیام اللیل کتنی رکعات ہیں یہاں پھر بتاتی چلوں۔ تراویح اور تہجد کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ مسنون تراویح وتر کے ساتھ صرف 11 رکعات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعات پڑھتے تھے، پھر جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 ہلکی رکعات پڑھتے، اس کے بعد آپ دائیں پہلو لیٹ جاتے، پھر مؤذن آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا تو آپ فجر کی نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6310۔ ایک رات میں نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزاری۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس تھے۔ میرا مقصد رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنا تھا۔ آپ نے تھوڑی دیر تو اپنی اہلیہ کے ساتھ بات چیت کی، پھر سو گئے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تو آپ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ پھر اٹھ کر آپ نے وضو کیا اور مسواک کی، پھر 11 رکعتیں پڑھیں، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان دی اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر آ گئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری 7452۔ اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد فجر تک صرف 11 رکعت ہی ادا فرماتے، مگر ہمارے ملک میں بعض لوگوں نے یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح علیحدہ، تہجد علیحدہ پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ اور جھوٹے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ امید کرتی ہوں تراویح سے ریلیٹڈ سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔